حضرت ابو الحسن احمد بن محمد نوری رحمتullah تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، شیخ المشائخ، شریعت کے امام الائمہ، بادشاہ اہل تصوف، بری از آفت و تکلف، حضرت ابو الحسن احمد بن محمد نوری رحمتullah تعالی علیہ، جو تصوف کے معاملات میں عمدہ، کلمات میں ظاہر اور مجاہدوں میں واضح تر تھے۔ تصوف میں آپ کا اپنا ایک خاص مشرب ہے، صوفیاء کی جماعت آپ کو نوری کہتی اور ان کی اقتداء اور پیروی کرتی ہے۔ صوفیاء کے 12 گروہ ہیں، جس میں سے 2 گروہ مردود ہو چکے اور 10 مقبول ہیں، اور ان مقبول گروہوں میں ایک گروہ محاسبیوں کا ہے اور دوسرا کساریوں کا، تیسرا تیفوریوں کا، چوتھا جنیدیوں کا، پانچواں نوریوں کا، چھٹا سہلیوں کا، ساتواں حکیموں کا، آٹھواں خرازیوں کا، نواں خفیفوں کا اور 10واں سیاریوں کا ہے۔ یہ 10 گروہ محقق اور اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن 2 گروہ مردود ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ حلولیوں کا ہے، جو حلول اور امتزاج سے منسوب ہیں، اور سالمی اور مشبہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا گروہ حلاجیوں کا ہے، جو ترک شریعت کے قائل ہیں۔ انہوں نے الحاد کی راہ اختیار کی، جس سے وہ ملحد اور بے دین ہو گئے۔ اباہتی اور فارسی انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں اپنی جگہ ہر ایک کا جدا جدا تذکرہ آئے گا اور ان کا اختلاف بھی مذکور ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن نوری طریق میں قابل تعریف خصوصیات ترک مداہنت، جواں مردی کی رفت اور دائمی مجاہدہ ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں مسند صدارت پر تشریف فرما دیکھا۔ میں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ نے ان سے حق کو چھپایا تو انہوں نے آپ کو مسند صدارت پر بٹھا دیا، اور میں نے ان کو نصیحت کی تو انہوں نے مجھ پر پتھر پھینکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مداہنت خواہشات کے ساتھ موافقت رکھتی ہے اور نصیحت کو اپنے خلاف سمجھتی ہے، اور آدمی چونکہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہو، اور اس کو پسند کرتا ہے جو اس کی خواہش کے موافق ہو۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمتullah علیہ حضرت جنید رحمتullah علیہ کے رفیق اور ان کے شیخ طریقت حضرت سری سختی رحمتullah علیہ کے مرید تھے۔ حضرت نوری رحمتullah علیہ نے بکثرت مشائخ سے ملاقاتیں کی اور ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت احمد بن الحواری رحمتullah علیہ سے بھی ملے ہیں۔ طریقت و تصوف میں آپ کے ارشادات لطیف اور پسندیدہ ہیں، اور فنون علم میں آپ کے نکات بہت بلند ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، حق کے ساتھ جمع ہونا اس کے غیر سے جدائی ہے، اور اس کے غیر سے جدائی حق کے ساتھ ملنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو حق تعالی سے واصل ہے وہ ماں سوائے اللہ سے جدا ہے۔ اصطلاح طریقت میں اسی کو جمع کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حق سے واصل ہونا فکر خلائق سے علیحدگی ہے۔ جس وقت خلق سے کنارہ کشی ہو جائے حق سے وصال درست ہوگا، اور جب حق تعالی سے وصال درست ہے تو خلق سے اعراض صحیح ہوگا، کیونکہ ایک ساتھ 2 ضدیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو الحسن نوری رحمتullah علیہ 3 دن رات مسلسل اپنے گھر میں کھڑے ہو کر زور زور سے ذکر الہی کرتے رہے۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ سے آپ کا حال بیان کیا۔ آپ اٹھ کر فوراً تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اگر تم جانتے ہو کہ اس شور کا کوئی فائدہ نہیں تو دل کو رضائے الہی کے حوالے کر دو، تاکہ تمہارا دل خوش و خرم اور مطمئن ہو جائے۔ چنانچہ حضرت نوری رحمتullah علیہ آپ کی ہدایت پر خاموش ہو گئے اور آپ سے فرمانے لگے، اے ابو القاسم، آپ ہمارے کیسے اچھے استاذ اور رہنما ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، ہمارے زمانے میں 2 چیزیں بہت پیاری ہیں، ایک عالم جو اپنے علم سے کام لے، اور دوسرا وہ عارف جو حقیقت کو بیان کرے۔ مطلب یہ کہ ہمارے زمانہ میں علم و معرفت دونوں عزیز ہیں، اس لیے کہ بے عمل علم بجائے خود جہالت اور نادانی ہے،
اور بغیر حقیقت کے معرفت ناشناسی ہے۔ آپ نے اپنے زمانہ کے حالات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ورنہ آپ خود تمام اوقات میں عزیز تر ہوئے ہیں اور آج بھی عزیز ہیں۔ جو شخص عالم اور عارف کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے اور اپنے حال میں پریشان رہتا ہے، وہ کبھی عالم و عارف کو نہیں پا سکے گا، حالانکہ اسے اپنی ذات میں تلاش کرنا چاہیے تاکہ اسے سارا جہان عالم و عارف نظر آئے اور خود کو حوالہ خدا کر دے تاکہ جہان کو عارف نظر آئے، کیونکہ عالم و عارف بہت پیارا اور عزیز ہوتا ہے، اور عزیز اور محبوب دشواری سے حاصل ہوتا ہے۔ جس چیز کا ادراک دشوار ہو اس کے حاصل کرنے میں وقت کا ضیاع ہے۔ خود اپنے علم و معرفت کو حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ہی اندر علم و حقیقت کے چشمے جاری کرنے چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص ہر چیز کو خدا تعالی کی طرف سے جانتا اور سمجھتا ہے، وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ملک اور ملک دونوں کا قیام مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا تسکین خاطر خالق کائنات کو دیکھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، نہ کہ یہ پیدا شدہ اشیاء کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر اشیاء کو افعال کی علت بنائے تو غم و فکر میں مبتلا ہو جائے گا، اور وہ کسی شے کی طرف اس کا متوجہ ہونا شرک ہوگا، اور اشیاء کو فعل کا سبب قرار دے گا تو سبب از خود قائم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا قیام مسبب کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ غیر میں مشغول ہونے سے نجات پائے گا۔ واللہ عالم۔